المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى في مقام آخر: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب القدر اور احترام اس عظیم الشان مسجد آکسفورڈ سینٹرل ماسک کے امام حضرت مولانا منیر احمد صاحب اور حضرت علامہ مولانا رضوی صاحب جو مجھ سے قبل آپ سے گفتگو فرما رہے تھے، تمام حفاظ کرام، انتظامیہ، منتظمین آکسفورڈ سینٹرل اسلامک سینٹر اور سینٹرل ماسک اور دیگر تمام حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے آپ کے اس شہر میں، آکسفورڈ کے شہر میں، اس مبارک دن اور مبارک رات حاضری نصیب ہوئی ہے. اور اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے کہ یوں تو یہ شہر جو ہے آکسفورڈ نالج کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اس کی ایک اپنی پہچان ہے، اس کی ایک اپنی شناخت ہے، مگر اللہ کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان یہ ہے کہ میں اگر یہاں آیا ہوں تو وہ کسی اور نسبت سے نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کی نسبت سے آیا. میرا یہاں آنا اس علم کے لیے نہیں ہے جو اس دنیا تک محدود ہے، بلکہ میرا یہاں آنا دراصل نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، اور یہی اور دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی اسی کے اندر ہے. مجھے بتایا گیا کہ آج کے خطاب کے لیے کچھ انگلش میں اور کچھ اردو میں گفتگو کرنی ہے، تو اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے میں انشاءاللہ اردو زبان سے کروں گا، اور آخری حصہ جو میری گفتگو کا ہوگا وہ ہوگا انگلش کے اندر. تو اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے میں چاہوں گا کہ کافی ہمارے دوست ہیں، یہ نوجوان جو ہے پیچھے بیٹھے ہیں، کچھ یہاں میرے سامنے تھوڑا سا اگر مزید قریب آ جائیں، تھوڑا سا مزید اگر قریب آ جائیں، ماشاءاللہ. جس طرح محترم علامہ مولانا رضوی صاحب نے مجھ سے پہلے گفتگو فرمائی، اور اللہ پاک آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے، آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ سفر معراج دراصل ایک ایسا سفر ہے کہ جس کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہے، اور جس کو جس رخ سے بھی دیکھا جائے، جس اینگل سے بھی دیکھا جائے، تو وہیں سے آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، حضور کی شان اس میں سے جھلکتی ہے. تو اپنی گفتگو کا آغاز اس نقطے سے کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، ساری دنیا کو پیدا فرمایا، اور خلقت کے بعد جب اشرف المخلوق کی بات آئی، جب اس انسان کو پیدا کرنے کی بات آئی کہ جس کو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ وہ ہوگا جسے میں دنیا کے اندر اپنا نائب بناؤں گا، خلیفہ بناؤں گا، تو پھر اس انسان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک عظیم الشان کائنات نعمت تیار فرمائی، اور پھر اس کائنات نعمت کے اندر ایک بہت بڑی نعمت، بلکہ سب سے بڑی نعمت وہ ہے جسے نبوت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولیے؟ نبوت کی نعمت. اب اللہ رب العزت نے جن کو نبوت دینی چاہی نبوت عطا فرما دی. اب نبوت کے بعد اللہ رب العزت نے جب ان انبیاء کرام کے درمیان فرق کرنا چاہا
ان کے درمیان امتیاز کرنا چاہا، ان کے درمیان ڈفرینشیٹ اور ڈسٹنگوش کرنا چاہا، تو اللہ رب العزت نے اپنی جو نعمتیں عطا پیدا کی تھی، تخلیق کی تھی، ہر نبی کو ایک عظیم اور ایک ممتاز نعمت سے نواز دیا. اور وہ جو نعمت ہے جس کی میں اشارہ کر رہا ہوں، وہ دراصل وہ معجزات ہیں انبیاء کرام کے. اللہ رب العزت نے ہر نبی کو نعمت سے نوازا، اور ہر نبی کو جب نعمت دی تو اس نبی کی عظمت، اس نبی کے مقام، اس نبی کے منصب کے مطابق اسے نعمت عطا فرمائی. جس کا مقام، جس کا منصب جتنا بلند ہوتا ہے، اسے نعمت بھی اتنی بلند نصیب ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے جب ایک نعمت کی بات کر رہا ہوں، جب ایک نعمت جسے اپنی وحی کہتے ہیں، جسے اللہ کا کلام کہتے ہیں، اللہ نے جب چاہا کہ یہ اپنی نعمت، وحی کی نعمت انبیاء کرام میں تقسیم کروں، اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کو، مختلف رسل کو یہ نعمت وحی عطا فرمائی. مگر جب نعمت وحی عطا فرمائی تو یاد رکھیں وہاں بھی اللہ رب العزت نے ایک امتیاز رکھا، وہاں بھی اللہ رب العزت نے ایک فرق رکھا. اور فرق یہ تھا کہ یوں تو وحی کئی کو نصیب ہوگی، یوں تو کلام اللہ کا کئیوں کو نصیب ہوگا، مگر ہر ایک کو جب نصیب ہوگا تو اس کا طریقہ جدا ہوگا، ہر ایک کو ایک طریقے سے نصیب نہیں ہوگی. اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی وحی بھیجی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی وحی بھیجی، حضرت بے شمار انبیاء کرام، حضرت داؤد علیہ السلام پر اپنی وحی بھیجی. مگر جب ان تمام انبیاء کرام کی طرف وحی بھیجی تو یاد رکھیں اس وحی بھیجنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے ان انبیاء کرام کے لیے ایک ہی رکھا تھا. جب اللہ رب العزت نے نعمت دینی چاہی اس کو جس کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، وہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں ان ساری کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا، تخلیق ہی نہ کرتا. جب اللہ نے نعمت دینی چاہی مصطفیٰ کو، اللہ رب العزت نے اپنی نعمت دینے کے طریقے کو ہی بدل ڈالا، طریقے کو ہی بدل ڈالا. اور وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب باقی انبیاء کی باری آتی ہے، باقی رسول کی باری آتی ہے، ہر ایک کو وحی دیتا ہے، مگر ہر ایک کو فرمایا اے میرے نبی، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے داؤد، تم میری وحی لینا چاہتے ہو اور میں تمہیں اپنی وحی دینا چاہتا ہوں، مگر تم فلاں مقام پر آ جانا. جب تم سفر کر کے اور سفر کی مشقتوں سے گزر کر فلاں مقام پر آ جاؤ گے تب میری وحی تمہیں مل جائے گی. سو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہیں، طور پہ جاتے ہیں، اس پہاڑ پہ جاتے ہیں، وہاں خلوت نشیں ہوتے ہیں، اور 40 دن 40 رات گزارنے کی مشقت کے بعد تب اللہ رب العزت اپنا کلام اتارتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اے عیسیٰ فلاں مقام پر بیت لحم چلے جا، میں تم پر اپنی وحی اتارنا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کی مشقتوں سے گزرتے ہیں، اور جب گزرتے ہیں اور گزر کر اس مقام تک پہنچتے ہیں وہاں اللہ رب العزت اپنی وحی بھیجتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی. مگر دوستو یاد رکھیں جب اللہ رب العزت نے نعمت دینی چاہی اور بھیجنی چاہی اپنے محبوب کو، اپنے مصطفیٰ کو، تو اللہ رب العزت نے اپنا طریقہ ہی بدل ڈالا، اپنا طریقہ ہی بدل ڈالا اور فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ کو وحی دے دوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ پر اپنا کلام نازل کروں، مگر میرے محبوب یاد رکھیں پہلوں کو جو دی تھی وہ اور طریق پر دی تھی، اور اندازے سے دی تھی، اور طریقے پر دی تھی، مگر محبوب اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اور تھے، محبوب آپ اور ہیں. اب باری آپ کی آتی ہے، اب میرے مصطفیٰ آپ کی باری ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ وہ سب بلند ہے مگر آپ میرے محبوب آپ سب سے بلند تر ہیں. وہ سب جدا ہیں مگر میرے مصطفیٰ آپ بے مثال ہیں. وہ سب بے مثال ہوں گے مگر میرے مصطفیٰ آپ جیسا کوئی بے مثال نہیں. اس لیے میرے مصطفیٰ میں اب آپ کو وحی بھیجنا چاہتا ہوں، مگر وحی بھیجنے کا طریقہ بدل دیتا ہوں. اور وہ طریقہ کیا؟ اللہ رب العزت نے
دوستو جبرائیل امین کو حکم دیا اور فرمایا اے میرے جبرائیل، یوں تو ہر نبی کی طرف تو جاتا تھا اور ہر نبی کو تو میری وحی لے جاتا تھا اور اسے دے دیتا تھا، مگر یاد رکھ اب جس شخصیت کو، جس ہستی کو میں قرآن دینے لگا ہوں، میں اپنی وحی دینے لگا ہوں، یہ تو کوئی اور ہے، ارے اس کی تو شان ہی اور ہے، اس کی تو عظمتوں کا عالم ہی کوئی اور ہے، اس کا تو مقام و منصب ہی کچھ اور ہے، اس لیے جبرائیل آج سے میں اپنی سنت کو تبدیل کر رہا ہوں، آج سے میں رب ہو کر اپنی سنت کو تبدیل کر رہا ہوں۔ میں جبرائیل سن لے، جب میں نے اپنی وحی بھیجنی ہوگی محمد پر تو محمد کو کسی خاص مقام پر نہیں بلاؤں گا، محمد کو نہیں کہوں گا محمد فلاں مقام پر آ کر میری وحی لے جا، نہیں، بلکہ یہ مصطفیٰ تو ایسا ہے، یہ محبوب تو ایسا ہے کہ یہ جدھر ہوگا میری وحی اس کی طرف جائے گی، میرے مصطفیٰ اس کا مقام تو ایسا ہے۔ اے میرے جبرائیل، میرا مصطفیٰ جہاں بھی ہو، وہ سفر میں ہو، وہ حضر میں ہو، وہ خلوت میں ہو، وہ جلوت میں ہو، ارے وہ مکہ میں ہو، وہ مدینہ میں ہو، وہ اپنے صحابہ کے ساتھ ہو یا اپنے اہل بیت کے ساتھ ہو، وہ صحابہ کی جھڑمت میں ہو یا وہ میدان جنگ میں جہاد کا علم بلند کرتا ہو، میری وحی کے لیے اسے سفر کرنا نہیں ہوگا بلکہ میری وحی خود اس تک سفر کرے گی، میری وحی خود اس تک جائے گی۔ یہ کیوں ہے؟ آقا کے لیے کیوں ایسا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کا مقام باقی انبیاء کرام سے جدا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے قرآن جیسی نعمت، اپنی وحی جیسی نعمت دینی چاہیے تو وہاں بھی اللہ رب العزت نے ایک فرق قائم کر دیا، ایک امتیاز رکھا، ڈیفرنسیٹ رکھا کہ ہاں وہ بھی میرے نبی ہیں، وہ بھی میرے رسول ہیں، وہ بھی میرے ہی بنائے ہوئے رسول ہیں، میرے ہی بنائے ہوئے نبی ہیں، مگر محمد جیسا کوئی بھی نہیں، مصطفیٰ جیسا کوئی بھی نہیں۔ ہاں میں نے اور بھی بڑے بنائے ہیں مگر حق بات ہے کہ محمد جیسا کوئی نہیں بنایا۔ اس لیے جب اس مصطفیٰ کی باری آتی ہے، جب اسے وحی دی، اسے کسی خاص مقام پہ نہیں بلایا بلکہ جہاں جہاں مصطفیٰ ہوتے اللہ کی وحی وہاں سفر کرتی۔ یہ تو وحی کی نعمت ہے۔ آئیے اب سفر معراج کی طرف غور کریں۔ ہم آج سفر معراج کو سمجھنے کے لیے ادھر حاضر ہوئے ہیں، آج سفر معراج کو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سفر معراج ہے کیا؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہر اللہ نے ہر بندے کو اور ہر اپنے برگزیدہ بندے کو اور حتیٰ کہ ہر اس بندے کو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ نے معراج عطا کی ہے۔ معراج کہتے ہیں اللہ کی قربت کو۔ معراج بولیے کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی قربت کو، اللہ کی قربت کو، اللہ کی سنگت کو، اللہ کی معیت کو۔ ہر شخص کی معراج جدا ہے، ہر شخص کو معراج عطا کی ہے، ہر مومن کو۔ اس لیے فرمایا عام انسان کے لیے آپ کی اور میری بھی ایک معراج ہے، آپ کی اور میری بولیے ہماری بھی معراج ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ مومن بندے کی بھی ایک معراج ہے، اور اس کی معراج کیا ہے؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنا ہے، اور پھر اس نماز کے اندر جو قربت میسر آتی ہے، جو سنگت میسر آتی ہے، جو اللہ کی معیت اور اللہ کی بارگاہ تک رسائی نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے لوگوں یوں تو نماز میں بہت سی حالتیں ہیں، کہیں حالت قیام ہے، کہیں حالت رکوع ہے اور کہیں کوئی حالت قعدہ ہے، مگر یاد رکھو اس نماز کے اندر، عبادت کے اندر ایک ایسی حالت ہے کہ جس حالت میں اللہ کی سب سے زیادہ قربت نصیب ہوتی ہے، اور فرمایا وہ ہے حالت سجدہ۔ جتنی قربت اللہ کی حالت سجدے میں نصیب ہوتی ہے کسی اور حالت میں نصیب نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے ہر ایک کے لیے معراج رکھی۔ مگر دوستو آئیے، ہم تو بات انبیاء کی کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو بھی معراج عطا کی۔ انبیاء کی معراج فقط نماز نہ تھی، ان کی معراج تو وہاں سے بھی آگے تھی، ان کی معراج کا تو وہاں سے بھی آگے ہونا ثابت ہے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معراج عطا کی، اور آپ کی معراج یہ تھی کہ آپ اس پہاڑ پہ جا کر، کوہ طور پہ جا کے اللہ رب العزت سے براہ راست کلام فرمایا کرتے تھے۔ بولیے کیا کرتے تھے؟ براہ راست used to talk, communicate with Almighty Allah. And جب انہوں نے اللہ رب العزت سے کلام کیا اور اللہ رب العزت کی باتیں سنتے اور اللہ رب العزت سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے اور اللہ رب العزت ان سے مخاطب ہوتا
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی. اور وہ خواہش کیا تھی؟ اور قرآن اس کا ذکر فرماتا ہے ربی ارینی انظر الیک. یہ ان کی ایک خواہش پیدا ہوئی. فرمایا اے مولا تیری باتیں سنتا ہوں بڑا لطف آتا ہے, تیری وحی مجھ پہ آتی ہے اور براہ راست تو مجھ سے کلام کرتا ہے. تیری آواز میں مولا اتنا حسن ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ حسن ہے کیسا. مولا اپنا حسن کے جلوے تو دکھا دے. ربی ارینی, مجھے اپنا آپ دکھا دے مولا. انظر الیک, تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتا ہے اللہ رب العزت, اے موسیٰ یاد رکھ لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, اس لیے کہ تیری معراج یہاں تک تھی. مجھ سے کلام کرنا یہ تیری معراج تھی. تیری معراج یہاں سے آگے نہیں جاتی. ہاں ایک محمد ایسا ہوگا, ایک نبی ایسا ہوگا, ایک رسول ایسا ہوگا, وہ تو آئے گا تیرے بعد, مگر اس کے معراج کا عالم یہ ہوگا نہ وہ تو صرف مجھ سے کلام نہیں بلکہ وہ تو مجھے دیکھے گا بھی. وہ تو ایسا رسول ہوگا کہ اس کی معراج ہوگی کہ وہ میرے حسن کے نظارے کرے گا, وہ پردے کے بغیر مجھے دیکھے گا. تو بے حجاب مجھ سے بات کرتا ہے, وہ بے حجاب مجھے دیکھے گا. تو اللہ نے فرمایا لن ترانی, موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. اب باری آتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی. انہوں نے السلام کو دنیا میں بھیج دیا. آقا علیہ السلام کو سفر معراج جب دینا چاہا تو اس کے لیے بھی اللہ نے ایک خاص لمحے, خاص وقت کا انتخاب کیا. سفر معراج یعنی when Allah wanted to bestow the prophet with that معراج, with his closeness, with his proximity, Almighty Allah chose a special moment. What moment was that? That was the moment in which the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was in distress. That was the moment in which the Prophet was in sorrow. That was the moment in which the Prophet was in pain. That was the moment in which the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam he gave his message of Islam, message of Tawheed to people. But very few people in Makkah accepted that message. A few hundred people only accepted Islam in Makkah al-Mukarramah. Only a few hundred people. But within 13 years, and when the Prophet went to Medina, he migrated to Medina. Do you know, within 10 years, the Prophet ﷺ gave the same message. He gave the same, there was no different message. In Makkah, the message was the same. In Medina, the message was the same. But the result in Medina was that within 10 years, 124,000 people accepted Islam of the hands of Rasulullah. Why is that? There's many reasons. But one of the reasons is because in Makkah, there was a lot of propaganda against the Holy Prophet ﷺ. There was a lot of prejudice against the Prophet ﷺ. And you know, you have heard of the stories. The prejudice was so much that people who had never seen the Holy Prophet ﷺ, they had imagined and they had had the perception about him. The story of that lady, old lady, is very famous. That old lady who was walking down the street with a lot of bags, and the Prophet ﷺ stops her and asks her, "Oh lady, where do you want to go? Let me help you." That lady was astonished, was surprised. And she said, "How will you help me?" Because in those days, women had no rights. Nobody would want to even meet a woman. An old lady had no meaning. She was living a meaningless life. The Quraysh would not even look at that lady. But it was the Prophet of Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who saw an old lady carrying weight, and after every couple of meters stopping, and the Prophet went to her and said, "Oh old lady, why do you not give your burden to me and let me hold your burden?" So this old lady gives the burden to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and the Prophet goes to her house. When he reaches her home, he gives the belongings of that lady to her, and the lady says, "Oh young man, before you go, let me give you an appreciation. Let me appreciate you. And let me give you a gift."